أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل جنت یا وہ لوگ جنہوں نے قربانیاں دی اس دنیا میں، وہ لوگ جنہوں نے اس دین کے لیے قربانیاں دی اور اس دنیا کے معاملات کو پیچھے چھوڑ کے اپنے دین کے معاملات کو مقدم رکھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتیں رکھی اور اس جنت کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی، وہ کون لوگ ہیں اور ان کو کیسی جنت ملے گی. جو جنت ملے گی اس میں کیا ہوگا، کس طرح کا ہوگا، کیسے کیسے ہوگا، اس کی کچھ مثالیں اس دنیا میں موجود ہیں اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی مثال بھی اس دنیا میں موجود نہیں. وہ چیزیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوں گی جو انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت جنت میں ہوگی. اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بعد وہ انسان کے لیے اس جنت کے اندر ان مواصفات کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ نے اس صورت میں جنت کا ذکر کیا، اس جنت کے اندر ان کی ہمیشگی ایک طرح سے سب سے بڑی نعمت ہوگی. اللہ تعالیٰ کے چہرے کی طرف نظر کے بعد یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. ان مواصفات کا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر ذکر فرمایا. اب اللہ تعالیٰ اس موضوع کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا. ختم کیا یہاں پہ جنت کی جتنی بھی صفت ہے اور جنت کے جتنے معاملات ہیں، کس طرح ہوں گے، کیسے ہوں گے، ان لوگوں کو یہ چیزیں ملیں گی اور کیسی نعمتیں ہوں گی، وہ نعمتیں کس وجہ سے ملی، اس وجہ کو ہم نے اس سے پہلے پڑھا. اب ہم لوگ یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ سارا جو آپ نے پیچھے پڑھا کہ کیا نعمتیں ہوں گی اور وہ نعمتیں کس وجہ سے ملی، ان کے اسباب کیا تھے، وجوہات کیا تھی ان نعمتوں کی. ان هذا، بے شک یہ اس کا اشارہ جنت کی طرف ہے، یا ان مواصفات کی طرف ہے، جنت کی جو وصف ہے، جنت کی جو اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی اور اس کی نعمتوں کا ذکر کیا. کان لکم جزاء، کان ہوا لکم تمہارے لیے،
کانا فعل ماضی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ استعمال کیا، حالانکہ یہ ابھی مستقبل میں ہے، ہونے والی چیز ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ فعل ماضی استعمال کر رہے ہیں، ایسے جیسے ہو گیا۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے جس کے اندر قرآن ماضی کا صیغہ استعمال کر کے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہے کہ یہ ہو گیا جو ان مواصفات پہ ہوگا، جس نے یہ والی چیزیں کی وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو یہ مل گیا، پہلے سے مل گیا، آن ہونے سے پہلے ہی اس کو مل گیا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، افلح فعل ماضی ہے، مومنون مومن جتنے بھی ہیں وہ فلاح پا چکے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت ذکر کی کہ وہ کون مومن ہے۔ اب پا چکے کیسے؟ ابھی تو قیامت آنی ہے۔ وہ اس وہ انداز بیان یہ بتاتا ہے کہ جیسے وہ لوگ جنت میں پہلے ہی چلے گئے۔ مراد اللہ تعالیٰ کا وہاں پہ یہ ہے کہ اتنی تاکید اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہ سمجھ لے، وہ آدمی جو یہ اعمال کرے گا الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، جو بری لغو سے، بری چیزوں سے دور رہیں گے، اپنی نماز کو خشوع کے ساتھ، وہ کامیاب ہو گئے اس دنیا میں جنہوں نے وہ کام کیا۔ یہاں پر بھی ان ھذا کان لکم جزاء، ہو گیا جو تم لوگ جو یہ عمل جس نے کیے اور یہ مواصفات والی جنت مل گئی ان لوگوں کو، جزاء جزا ہے تمہارے لیے۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، اور یہ تھا سعیکم تمہاری سعی جو کہ شکر کے لائق ہے، شکر کے قابل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور وہ سعی ہم سب کو پتا ہے کہ کتنی ناقص سعی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ صرف یہ مطلوب ہے کہ ہم اس نیکی کی طرف قدم اٹھائیں، اس سعی کی طرف اپنی جہد کریں اور چلنا شروع کر دیں۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اور اس سعی، اس ٹوٹی پھوٹی ہماری قدرت کے مطابق ٹوٹی پھوٹی جو سعی ہے، کیونکہ ہم اس سعی کا حق کبھی نہیں ادا کر سکتے، لیکن جو ٹوٹی پھوٹی سعی ہے اس سعی کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شکر کے قابل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہ تمہارا شکریہ کہ تم نے سعی کی اس چیز کی، اللہ تعالیٰ کو کہیں ضرورت نہیں ہے، وہ ضرورت اس سعی کی ہمیں ہی ضرورت ہے۔ بس ہمارا اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان اعمال پر اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر کس طرح عمل پیرا ہوتے ہیں۔ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا، تمہاری جو سعی اور جہد اور محنت ہے وہ مشکورہ، وہ شکر کے لائق ہے، ایسی ہے کہ جس کا شکر ادا کیا جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنزِيلًا۔ اب واپس اللہ تعالیٰ اصل کی طرف لے کر چلے گئے۔ وہ اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قریش کی طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان پر اپنا جو کلام تھا، جو اپنا رسالہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے، جس کی اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ترغیب دلائی کہ اے لوگوں ایمان لے آؤ۔ کس پہ؟ اللہ تعالیٰ کے کلام پہ۔ اس چیز کی طرف واپس لے کر آ رہے ہیں انا، بے شک ہم نے، نحنو ہم نے ہی، نزلنا ہم نے نازل کیا۔ یہاں پہ اگر آپ لوگ ملاحظہ کریں تو ایک تھوڑی سی مختلف چیز آپ کو سننے میں اور دیکھنے میں ملے گی ان تین کلمات یا تین الفاظ کے اندر۔ انا تاکید، ہم نے، اس کی اشارہ ہماری طرف یعنی اللہ کی طرف، نحنو پھر تاکید اللہ تعالیٰ نے کی۔ اصل میں انا جو تھا یہ نون تاکید اصل میں ہی نون تاکید ہے۔ اگر یہ صرف اکیلا ہوتا تو اس کا مطلب نون تاکید ہوتا ہے، وہ نون جو مؤکد ہوتا ہے، جو تاکید کرتا ہے اس چیز کی کہ یہ لازم ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ضروری ہے، یہ اسی طرح ہے۔ انا بے شک ہم نے، نحنو ہم نے ہی، نزلنا ہم نے نازل، یہ بار بار ہم نے ضرورت کیا تھی اس چیز کی؟ یہ اصل میں اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، جس اعتراض کو یہاں پہ اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا، اور وہ اعتراض یہ تھا کہ یہ قریش کا اعتراض تھا کہ یہ قرآن کس طرح، اس انداز سے، یہ کیا طریقہ، یہ کیسے نازل ہو رہا ہے، اس طرح کیوں اور کس طرح نازل ہوتا ہے؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی تورات، اس کے بارے میں آتا ہے الواح کی صورت میں تھی، اور وہ الواح ایک دفعہ ہی پوری کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی۔
انہوں نے یہ بس اعتراض برائے اعتراض والی بات ہے، انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں اس طرح کر کے نازل ہوئی، یہ کیا طریقہ ہے کہ الگ الگ علیحدہ علیحدہ نازل ہو رہی ہے۔ لیکن وہی چیز ہے، اگر وہ لوگ خود ہی اس پہ تھوڑا سا سوچتے تو علیحدہ علیحدہ نازل ہونا شاید ایک دفعہ نازل ہونے سے زیادہ افضل اور بہتر ہے، کیونکہ ضرورت کے مطابق جہاں پہ ضرورت تھی، جتنی ضرورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آیات نازل فرمائی۔ اب یہ ذرا اس کو سوچیں، اپنے سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن ایک ساتھ نازل کر دیتے، جہاں پہ اب ضرورت پڑتی لوگوں کو ڈھونڈنا پڑتا کہ اس ضرورت کے متعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور کہاں پر ہیں۔ کچھ لوگ اس کے اختیار میں ٹھیک ہو جاتے کہ ہاں یہ اس ضرورت کے مطابق آیت ہے، اور کچھ لوگوں کو غلطی ہو جاتی، غلطی لگ جاتی کہ وہ کہتے کہ نہیں نہیں اس ضرورت کے متعلق یا اس مسئلے کے متعلق یہ آیت ہے، لیکن وہ آیت ہوتی نہ۔ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا، اس امت پر اللہ تعالیٰ کا ایک اتنا بڑا فضل یہ ہے کہ بیشتر احکامات ان پہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اس کا سبب نزول پہلے بن گیا، اس کہ سبب کیا تھا ان آیات کے نازل ہونے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کیوں کہی، یا اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کیوں نازل فرمائی؟ یا ایہا النبی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک۔ اب اس آیت سے ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ جو چیز اللہ نے حلال کی وہ حلال ہے، اس کو ہم حرام نہیں بنا سکتے۔ اس کا سبب تھا، نزول کی وجہ تھی، اور وہ نزول کی وجہ اس آیت سے بالکل ملتی جلتی اور اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھا دینے والی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عسل میرے اوپر حرام، میں عسل نہیں پیوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ، کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشنودی یا ان کی خوشی کے لیے یہ آپ نے کر دیا۔ تو ہر آیت کا سبب نزول رکھا۔ یہاں پر یہ والی چیز، یہ جو اعتراض تھا، یہ اصل میں صرف اعتراض ان کا تھا، اور یہی لوگ جو اعتراضات کر رہے تھے، غزوہ بدر والے تو مارے گئے، باقی جو درمیان میں جتنے بھی مارے گئے، لیکن پھر مکہ کے لوگ جب فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہی ان میں سے بیشتر ہو گئی، یہی لوگ تھے اعتراضات کرتے، یہی لوگ ایمان لے کر آئے۔ حدیبیہ کے موقع پر سہیل بن عمرو آتے ہیں، انہوں نے وہ سارا معاملہ سامنے رکھا، بڑے سخت شروط تھی۔ بعد میں سہیل بن عمرو خود ایمان لے کر آتے ہیں، اور وہ شرطیں رکھنے والے وہ خود تھے شرطیں رکھنے والے۔ ان کا بیٹا آیا، معروف ہے، ان کا بیٹا آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی کہ ان کو جانے دو، اس کو جانے دو، کہتے نہیں 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 نہیں، ہمارا معاہدہ ہو گیا، اس پہ انگوٹھا لگ چکا ہے، اس پہ دستخط ہو چکے ہیں، نہیں جانے کی اجازت، جانے دیجیے، یہیں پہ وعدہ ہم توڑ دیں گے۔ اور اس کے بعد سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے واپس ان کے سر پہ وہ چیز ڈال دی کہ انہوں نے خود آ کے وہ معاہدہ توڑ دیا۔ تو یا معاملات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دین کے اندر ہمارے لیے یہ چیز ایک طرح سے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اس انداز سے نازل فرمایا، اس طریقے سے نازل فرمایا۔ اور یہ بس ان کا اعتراض تھا کہ بھئی یہ کیوں نازل ہو رہا ہے، اس طرح کیوں نازل ہو رہا ہے، تو اللہ، اور یہ اگر اس طرح نازل ہو رہا ہے، یہاں پہ جو قریش والے کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جب یہ ٹوٹ ٹوٹ کے نازل ہو رہا ہے، جب یہ اقساط میں نازل ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود لکھتے ہیں، اور جتنا لکھتے ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں، تو اس لیے یہ نا الگ الگ نازل ہو رہا ہے۔ اگر اس سے پہلے جو کتابیں تھی وہ تو پوری نازل ہوتی گئی، اللہ تعالیٰ نے دے دی وہ کتاب پوری ایک ساتھ دے دی۔ تو یہاں پر ہم اس بات میں سچے ہیں کہ یہ الگ الگ ہو کے اس وجہ سے آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کو خود لکھتے ہیں، جتنا لکھ لیتے ہیں وہ ہمیں بتا دیتے ہیں۔ یہ ان کا اعتراض، اس کا جواب یہاں پر بنا اعتراض کو بیان کیے اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ 3 تاکیدی حروف اور کلمات اللہ تعالیٰ نے بتا دیے کہ اس کو سمجھ لے کہ یہ بات پکی ہے، جو یہاں پہ نہیں سمجھے گا وہ کبھی نہیں سمجھے گا۔ یہ بات سمجھ لیں، انا نحن نزلنا، ہم ہی ہیں وہ جس نے نازل کیا، ہم نے نازل کیا، علیک، آپ کے اوپر، القرآن، قرآن، تنزیلا، نازل کرنا، یا کچھ مفسرین نے اس کو لکھا ہے حصے کر کے نازل کیا، تنزیلا سے مراد الگ الگ کر کے نازل کیا، یا جس انداز سے نازل ہوا اس انداز سے ہم نے ہی نازل کیا، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو۔
جس نے ماننا ہے وہ اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی اس خاص وضاحت کے بنا ہی مان لے گا، اس قرآن پر ایمان لے آئے گا، اور جو نہیں لائے گا وہ جتنی وضاحتیں اس کے سامنے رکھتے ہیں وہ نہیں لے کر آئے گا۔ اس لیے یہاں پر تاکیدی کلمات اللہ نے بیان کر دیے، کوئی عقلی دلائل نہیں دیے کہ دیکھو یہ ایسے ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، تو سوچو یہ کس طرح نازل ہوا، یہ کوئی انسان اس کو لکھ سکتا ہے؟ حالانکہ یہ بات تو ان لوگوں کو، ان لوگوں سے زیادہ اچھی طرح بہتر کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن انسان کا کلام ہی نہیں ہے، کیونکہ عرب کے اندر اس زبان میں ان سے زیادہ ماہر کوئی شخص ہی نہیں تھا۔ اور جو باتیں انہوں نے گھڑی، ولید بن مغیرہ جو بیٹھ کے باتیں گھڑ رہا تھا، اس نے اور یہ باتیں کر رہا تھا کہ بھائی کون ہے اور یہ کیا ہے، اور جو باقی جو سردار تھے انہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے کہ ہم کیا کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، شاعر ہے۔ شاعر پہ آ کے انہوں نے کہا نہیں نہیں، ہم نے بڑے بڑے شعراء دیکھے ہیں، عربی زبان کو ہم سے بہتر کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ قرآن نازل ہی اللہ تعالیٰ نے لغت قریش کے اندر کیا۔ لغت قریش سے مراد یہ ہے کہ ہر لہجے کی تھوڑے اختلافات ہوتے ہیں، پنجابی کے اندر دیکھ لیں، اردو میں دیکھ لیں، انگریزی میں دیکھ لیں، انگریزی اگر مختلف مناطق کی انگریزی لے لیں، اسی طرح اردو کو لے لیں یا پنجابی، الفاظ مختلف ہوتے ہیں۔ زبان اردو اردو ہی ہے، لیکن کسی خاص چیز کے لیے لفظ مختلف ہوگا۔ پنجابی پنجابی زبان ہے، لیکن اس علاقے کے اندر اس چیز کو یہ کہتے ہیں، اس چیز کو یہ کہتے ہیں۔ جملہ جملہ عموماً جملہ وہ ایک جیسا ہی ہوگا، اور اس جملے کو پنجابی سمجھنے والے اس جملے کو، اس لفظ کو اپنے آپ معنی بھانپ لیتے ہیں، اچھا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ وہاں اہل منطقہ یا اس علاقے کے لوگوں سے پوچھیں یار اس لفظ کا کیا مطلب ہے، آپ کس لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہو؟ جملہ تو سمجھ آتی ہے، پنجابی بھی سمجھ آتی ہے، یہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ اسی طرح ہندی، باقی زبانیں ہیں، تو عربی کا بھی یہ معاملہ ہے۔ کچھ الفاظ آج بھی آپ سے بات کریں گے، سننے والا آپ کو پہچان جائے گا آپ ریاض سے ہیں۔ آپ بات کریں گے، آپ کے انداز کلام یا آپ کی آواز سے، آپ کے آواز کے اونچ نیچ سے پہچان لیں گے کہ تم جدہ کے ہو، تم یہاں کے نہیں ہو، یا تم جدہ میں رہے ہو، تمہاری زبان پہ اہل جدہ کے کلام کا اثر ہے۔ واضح واضح بات ہوتی ہے، سنتے پہچان جاتے ہیں۔ جو تمام والے لوگ ہیں ان کا ایک خاص لہجہ اور ایک الفاظ خاص ہے، تو اسی طرح یہ لغت قریش میں اللہ تعالی نے نازل کیا اس کو، اور ان مثالوں کو جو اللہ تعالی لغت قریش کے اندر، پھر یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اس کے اندر جو مثالیں اللہ تعالی نے بیان کی وہ سب سے قریب اہل قریش کے لیے تھی۔ اہل قریش وہ عام ان مثالوں کو استعمال کرتے تھے، جو سمجھانے کے لیے جن چیزوں کو اللہ نے استعمال کیا وہ لغت قریش میں اللہ تعالی نے استعمال کیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو سمجھ نہیں اس کی، ان کو اپنے سب سے زیادہ انہی کو سمجھ ہے کہ یہ نازل شدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن اس پر ایمان نہیں لانا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو کوئی ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ملے تھے ان دو بستیوں میں، من القریتین عظیم۔ یہ تو یہ اعتراض جڑ دیا ان لوگوں نے کہ بھئی یہ کس طرح، یہ کیا طریقہ ہے، یہ اللہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو کہ یتیم ہے، جن کے والد بھی نہیں ہے، پھر والدہ بھی فوت ہو گئی، پھر جد ہے، جد بھی فوت ہو گئے، پھر عم کے ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ نے اس وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا۔ یہی وہ جواب بھی اسی انداز کا ہے، ماننا مانو، نہیں ماننا نہ مانو۔ اہم یقسمون رحمت ربک، یہ ہوتے کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تقسیم یہ لوگ کریں گے؟ ان کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے ان لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ، رحمت سے مراد یہاں پر اس آیت کے اندر نبوت ہے، کہ اللہ کے نبوت کی اور اس علم کی تقسیم یہ لوگ کریں گے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حق نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کا جو عبادت کا حق ہے وہی حق لیے بیٹھے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی نبی ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بالاتفاق، بلا کسی اختلاف کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت سے پہلے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتوں کی عبادت نہیں پسند تھی، اور اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے، بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا اور وہاں پر اکیلا بیٹھنا اور عمل عبادت کرنا وہ خاص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت ہوتی تھی، وہ کسی بت کے لیے عبادت نہیں ہوتی تھی۔
تو یہ بات یہاں پر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے ہی نازل کیا ہے، صرف تاکیدی کلمات بیان کیے، کوئی عقلی دلائل یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کے سامنے رکھے۔ کیوں نہیں رکھے؟ تم لوگوں سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ شاعر ہے، جب انہوں نے کہا کہ کاہن ہے، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ کاہنوں کو کون جانتا ہے، یہ کاہن بھی نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا ما هذا قول البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، یہ کلام ہی کسی اور کا ہے۔ سورہ کوثر تھی، سورہ کوثر کی آیات کو وہاں پر رکھ دیا کعبے کے سامنے، اور آیات کو جب انہوں نے کعبے پہ لٹکایا اور پھر سال تک کہ اس جیسی کوئی آیات لے کر آئے یا اس کو آگے مکمل کرے، کوئی بندہ نہیں لا سکا، حالانکہ ان کو پتا تھا کہ ہم سے بہتر شاعر کوئی نہیں ہے۔ بازار لگتا، سوق عکاظ بازار لگتا، اس بازار کے اندر شعراء بیٹھتے، پورے عرب سے شعراء آتے، یہ طائف میں بازار لگتا تھا، پورے عرب سے شعراء آتے اور چند شعراء وہاں پر بیٹھتے جن کے سامنے وہ اپنی شاعری پیش کرتے۔ وہ اسی وجہ سے کہ سب سے طاقتور لغت، قوی لغت اہل قریش کی لغت تھی۔ تو ان چیزوں سے ان لوگوں سے زیادہ اس چیز کو کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اس اعتراض کا پھر اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی نازل کیا، ماننا ہے مانو، نہیں ماننا نہ مانو۔ جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے مان لیا۔ سمامہ بن اسال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو دیکھ کے اسلام لیا، قبول کر لیا اسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سمامہ عقل مند آدمی ہو، سوچ سمجھ رکھتے، سردار تھے، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ عام آدمی تھے، سردار تھے، ادھر نجدی علاقے میں قبیلے کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عقل مند ہو، ایمان لے آؤ۔ جب چھوڑا تو جا کے غسل کر کے واپس آئے اور ایمان لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں اس طرح؟ کہتے ہیں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ میں ڈر کے ایمان لایا ہوں، لیکن باتوں کو سمجھ چکے تھے۔ وہ بات یعنی وہ اس داغ سے بچنے کے لیے کہ میرے اوپر یہ داغ نہ لگے کہ وہ سمامہ تو وہ ڈر کے ایمان لے آیا، ادھر ان کے ہتھیاروں کو دیکھ کے ڈر گیا تھا تو اس لیے ایمان لے کر آیا سمامہ، لیکن کلام کو سمجھ چکے تھے، سمجھ گئے تھے بات کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی سمجھ چکے تھے بات کیا ہے۔ ایسے ہی نہیں اچانک سورہ طٰہٰ کی آیات کو سن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ بھئی میں ایمان لے آتا ہوں، وہ اس سے پیچھے جو بیج تھا وہ دل میں بیٹھ چکا تھا، وہ بویا جا چکا تھا، بس ایک تکبر والی دشمنی چلتی جا رہی تھی کہ بھئی یہ تو پریشان کر دیا ہے اس نے، اور پریشانی ہے، اب اس کا خاتمہ کرنے چلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی توفیق تھی اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، لیکن پیچھے اس کلام کو بار بار سننے کا فائدہ یہ تھا کہ جب وہ آیات سنی تو وہ آیات پھر کاٹ کے دل کو اندر داخل ہو گئی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو جنہوں نے اسلام قبول کرنا تھا انہوں نے تو ایسے اسلام قبول کر لیا، سمجھ ان کو ہم سے زیادہ سمجھ آتی تھی ان کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فصبر، صبر کریے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فصبر لحکم ربک، اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے حکم پر صبر کریں، ولا تطع منہم آثما او کفورا، ان میں سے کسی کی آپ نے پیروی نہیں کرنی، آثما او کفورا، جو کہ گناہ گار ہے یا کافر ہے، ان کے آپ نے پیروی نہیں کرنی، ان کی بات میں آپ نے نہیں آنا، آپ صبر کے ساتھ چلتے رہیں۔ اس آیت کے اندر یہ پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ ایک طرح سے بتا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی آپ کو اس معاملے میں صبر کرنا پڑے گا، دعوت کے معاملے میں صبر کرنا پڑے گا۔ فصبر لحکم ربک، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا؟ حکم اللہ تعالیٰ کا یہ تھا کہ دعوت دینی ہے صرف ایک اللہ کی، توحید کی دعوت دینی ہے۔ وہ توحید کی دعوت سب سے ناگوار جو گزری ان کو وہی دعوت گزری، اور اسی چیز پہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کہ اللہ کے نبی ثابت قدم رہنا ہے، صبر کرنا ہے۔ دین کے معاملات کے اندر صبر کے بنا آپ انسان نہیں چل پاتا۔ دین اسلام قبول کر لینے کے بعد دینی معاملات پر قائم رہنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ یہ بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہم نے قبول کر لیا، قبول کر لینے کے بعد آگے ہمیں اور صبر کی ضرورت ہے، اور ہم نے اگلے معاملات کے اندر بھی تعویلات کر کے اور دوسروں کو دیکھ کر کہ کہاں پر آسانی مل جاتی ہے اس کو ہم کر کے، اس کو ہم قبول کر کے یا اس کو ہم اپنا کے آگے چلتے بنے، وہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔
کچھ معاملات ہیں جس کے اندر اسلام نے دی انسان کو آسانی، اور کچھ معاملات ہیں جس میں اسلام نے کچھ رکھی سختی، اور وہ سختی ہمیں بھی قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ سختی کو پکڑ کے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں نہیں اسلام تو بڑا نرم دین، ہاں ہے، لیکن جہاں پر سخت ہے وہاں پر ہم نے سختی کو بھی قبول کرنا ہے، اور یہ ہمارے اوپر ضروری ہے، اور وہاں پر ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ وہاں پر بہت سارے مسلمان بھی، ان کا بھی صبر لبریز ہو جاتا ہے، وہ بھی تھوڑے سے ہل جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہوگا۔ آج کل جو زیادہ مسئلہ، بہت سارے مسائل ہیں جن میں سے ایک مسئلہ، ایک چہرے کے پردے والا مسئلہ چل رہا ہے کہ نہیں نہیں عورت پہ یہ سختی، اور وہ ہماری عقل کے مطابق ہم کہتے ہیں سختی اور یہ اور وہ اور اس طرح کے معاملات، لیکن اگر حقیقتاً گہرائی میں جا کے دیکھیں تو پردے کا جو حکم ہے اس پر عمل نہ کرنے کے جو اثرات ہیں اور عمل کرنے کے جو اثرات ہیں ان کا انسان تقابل کرے تو انسان ایک عقل سلیم اپنے آپ سمجھ جاتی ہے کہ اس پر عمل کرنا زیادہ افضل ہے، اور اس کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے دیا تھا، اور اس معاملے میں ہے سختی شریعت کے اندر، اور بہت زیادہ سختی ہے پردے کے معاملے میں، نظروں کو نیچے رکھنے کے معاملے میں، عورت کے لیے پردے کے معاملے میں، مرد کے لیے نظر کو نیچے رکھنے کے معاملے میں بہت زیادہ سختی ہے، اور یہاں پر ہمیں اس کی کوئی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں، یہاں پر ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان کر رہا ہے اس کو صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور جو انسان کرنے کے ساتھ اس کو پھیلا رہا ہے اس کو بھی صبر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں بھئی یہ ایسے ہی ہے، زنا حرام تھا تو حرام ہے، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں نکالیں گے کہ بھئی اگر کفار مکہ کو یہ بھی تھا کوئی اور یہ نہیں کر سکیں گے، اس طرح کا تعلق جائز نہیں، اس طرح کا تعلق جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مثال دے دی کسی کو، وہ آدمی تھا اس نے اس طرح کا ایک بات کی کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کوئی کسی کی ماں ہوتی ہے، کوئی کسی کی بہن ہے، تمہاری ماں اور تمہاری بہن کے ساتھ کوئی اس طرح کرے تو قبول نہیں ہے۔ تو جہاں پر سختی اسلام نے رکھی وہاں پر ہمیں بھی سختی کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پہ پھر صبر کی ضرورت ہے، اور عموماً اسلام میں معاملات کے اندر صبر کی ہی ضرورت ہے۔ آخری زمانے کے متعلق، قیامت کے جو متعلق حدیث ہے جن کے آخری زمانے کے اندر جن کے بارے میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں کس طرح ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان حدیث کے اندر کہ اسلام پہ قائم رہنے والا اس زمانے میں، اس وقت میں، کالقابض علی الجمر، کوئلوں کو پکڑے جیسے اس کی مثال ہے، ایسی مثال کہ اس بندے نے اپنے ہاتھوں سے کوئلے کو پکڑ رکھا ہو، جو اسلام پہ قائم رہے گا، جو اسلام کو پکڑ کے رکھے گا، اور اس چیز میں سخت صبر کی ضرورت ہے۔ اس مثال اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی، اس مثال میں بھی انسان کے اندر صبر نہ، وہ بات یہ نہیں ہے کہ وہ کرنا ہے ہم نے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مثال دی، وہ مثال ہی سمجھا دیتی ہے کہ کتنے سخت صبر کی ضرورت ہے، کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ کوئلوں کو پکڑ کے رکھو اپنے ہاتھ میں، کتنی شدت سے انسان کو صبر کی حاجت ہوگی۔ دین پر چلنے والوں کا صبر وہ ہوگا، اور ان کی مثال وہ ہے کہ جیسے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کوئلے پکڑ رکھے ہوں۔ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ، وہی بات ہے، اور جب غریب سے مراد کہ قلیل لوگ ہوں گے، اس شروعات اس سے ہوئی اور اختتام بھی اس سے ہوگا۔ اب آج وہ چیز نظر آتی ہے، جو معاملات سخت ہے، بہت سارے مسلمان اپنے ان سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں سختی کرتے ہو، یہ کس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، نہیں نہیں نماز میں سختی کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لی، کس وجہ سے گھر میں پڑھ لی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے کہ واجب ہے پڑھنا، انسان کے اوپر واجب ہے پڑھنا، صرف عصر والی حدیث ہے، وہ ایک حدیث کافی ہے انسان کو بتانے کے لیے کہ انسان مرد کے لیے واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ جا کے نماز پڑھے۔ نہیں نہیں وہ بس اذان ہو گئی وہ فوراً پڑھ لی، اس طرح کر لیا، انفرادی نماز پڑھ لی۔ اگر انفرادی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتماعی نماز کی اتنی اہمیت بیان کرنا، اتنی فضیلت بیان کرنا، اس کا وقت پھر فائدہ کیا تھا؟ یہ بھی مسئلہ آج کل شاید ان مسائل میں لوگوں نے ڈال دیا ہے، نماز کو جماعت سے، نماز پڑھنا نہیں، نماز پڑھنا سب کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس میں ہم نے مسئلہ کیا تو ہمارے اپنے اوپر جو ہے معاملہ آ جائے گا، لیکن نماز کو جماعت سے پڑھنے والے مسئلے کے اندر بہت سارے لوگوں نے اس کو آسان لے رکھا ہے۔
اور پھر وہی بات ہے نہیں نہیں سختی نہ کریں اور اس طرح نہیں، اس معاملے میں سختی ہے، جہاں پر ہے وہاں پر ہم نے قبول کرنی ہے اور پھر وہاں پر ہم نے صبر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کل قابض علی الجمر، تو اس مثال کو بھی سمجھ لیں کہ فعلاً بات وہی ہوگی کہ جیسے انسان نے کوئلوں کو پکڑ رکھا ہے، دین پر عمل کرنے والے آدمی کی مثال۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اب حکم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے اندر ایک بڑی ایک چھپا ہوا ایک میسج ہے اس آیت کے اندر۔ عام آیت، مفہوم آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اپنے رب کے نام کا ذکر کریں، یعنی اپنے رب کا ذکر کریں بکرتن و اصیلا، شام کے وقت اور صبح۔ اصیلا سے مراد اختتام نہار کا شام، اور پھر بکرتن سے مراد صبح۔ کچھ علماء نے کہا کہ اصیلا سے مراد یہ دوپہر اور عصر کا جو وقت ہے، اصیلا سے مراد یہ ہے شام سے یا پھر غروب آفتاب سے ما قبل جو وقت ہے وہ اصیلا کا وقت ہے۔ اور اسی لیے علماء نے کہا کہ بکرتن سے مراد صلاۃ الفجر ہے، اور اصیلا سے مراد صلاۃ الظہر اور صلاۃ العصر ہے۔ ظہر اور عصر کی نماز سے مراد اصیلا ہے، اور بکرتن سے مراد فجر کی نماز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں اللہ کے نبی اپنے دن کی شروع میں اور اپنے دن کے اختتام میں اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اب یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ فائدہ ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں یہاں پر وجہ تھی صبر کی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا نام، اس کا ذکر کریں، اپنے رب کا ذکر کریں۔ وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر انسان صبر چاہتا ہے اور صبر پر ثابت قدمی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے۔ انسان کے لیے صبر کرنا مشکل ہے، اور فعلاً مشکل ہوتا ہے، صبر کرنا آسان نہیں ہے، صبر کرنا فعلاً مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر چاہتا ہے کوئی بندہ اور ثابت قدمی چاہتا ہے، یہ تمنا ہے اس کے دل میں کہ میں صبر پہ ثابت قدم رہوں، تو اس آیت پر عمل پیرا ہو۔ نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نماز کی پابندی، اللہ تعالیٰ کا ذکر انسان کے اندر اپنے آپ صبر کو پختہ کرے گا۔ یہ دو چیزیں صبر کو پختہ کرنے والی ہیں انسان کے اندر۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات میں فَاسْجُدْ لَهُ، سجدہ کریں اس کے لیے۔ یہاں پر سجدہ سے مراد قرآن کے اندر دو معانی میں سجدہ استعمال ہوا، ایک سجدے سے مراد سجدہ، اور ایک سجدے سے مراد قرآن کے اندر نماز ہے۔ یہاں پر مراد نماز ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ، رات کو نماز پڑھیں، فَاسْجُدْ لَهُ، نماز پڑھیں اس کے لیے، یعنی رب کے لیے۔ توحید کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کرتے جا رہے ہیں، نماز بھی کسی اور کے لیے نہیں پڑھنی۔ اور نماز رأس العبادات میں سے ہے، عبادات کی سب اصولی اعمال میں سے نماز ہے۔ نماز اگر اللہ کے لیے نہیں پڑھی جا سکتی، اس کے علاوہ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے لیے کہ کسی اور کے لیے کیا جا سکتا ہو۔ نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، توحید بیان کی، وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں، یاد کریں اللہ تعالیٰ کو، لیلاً، رات میں، طویلا، جو کہ لمبی طویل رات ہے۔ اس لمبی رات کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بڑی طویل رات ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پھر طویل ہی سمجھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا، سوتے عشاء کی نماز کے بعد، اس کے بعد پھر آخری پہر اٹھ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی کچھ علماء اس چیز پر عمل کرتے ہیں، رات کے وقت 10 بجے وہ کہتے ہیں کہ بڑی گہری رات ہے، اس میں رابطہ کرنے کا وقت ہے یہ۔ وہ تو ہمارے آج کے معمول ایسے ہو چکے ہیں، معاملات ایسے ہو چکے ہیں، روزمرہ کے معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ 10 بجے تو ہم کہتے ہیں یہ تو کوئی وقت نہیں ہے، یہ تو باہر نکلنے کا وقت ہے۔ حقیقتاً تو یہ بڑی گہری رات ہے، اور گہری اس کے لیے جس نے 11-12 بجے واپس اٹھ جانا ہے، اس کے لیے تو بہت گہری رات ہے یہ۔ اس کے بعد اس نے اٹھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا، اور مفسرین نے وَمِنَ اللَّيْلِ سے مراد لیا مغرب اور عشاء کی نماز۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ لیل کا ذکر کر دیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور تسبیح کرے لیلاً طویلا، طویل رات کے اندر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرے۔ الگ سے تسبیح کا ذکر کیا، تو یہاں پر وَسَبِّحْهُ آیت کا جو آخری حصہ ہے اس میں مراد تہجد کی نماز ہے، پہلے حصے کے اندر مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے 5 نمازوں کا ذکر کر دیا کہ 5 نمازیں ان پر مداومت انسان کرے،
اللہ تعالیٰ انسان کو صبر عطا کرے گا، خاص طور پہ وہ صبر جو انسان کو نیک اعمال پر رہنے کے لیے درکار ہوتا ہے، نیکی پر رہنے کے لیے مطلوب صبر، یا انسان کے دل میں اگر تمنا ہو اس چیز کی کہ یا اللہ مجھے وہ صبر عطا کر، تو وہ صبر انسان کو نماز سے حاصل ہوگا۔ ایسے ہی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے جاتے اپنی زندگی کی آخری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر گئے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ اللہ کے نبی نصیحت کریے، ہمیں لگتا ہے اب جانے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کا خیال رکھنا، نماز کا وہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، ایک بدو آیا، اس نے آ کے 5 ارکان اسلام کے اس کا ذکر کیا، کیا اے محمد، یہ بڑی سختی سے بات کیا کرتے تھے بدو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہیں مانتے تھے، اہل بادیہ کی اس طرح بات کرنے سے برا نہیں مانتے تھے، اور صحابہ پسند کرتے کہ اہل بادیہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور وہ سوال کرے، صحابہ سننا پسند کرتے تھے اس چیز کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالاں اور ناراض نہیں ہوں گے اس چیز کو سن کر، اس انداز کو سن کر، اور چونکہ وہ بڑا سیدھا سیدھا سوال کر دیتے تھے تو صحابہ کرام اس سے بہت زیادہ سیکھتے، تو پسند کرتے، ان کی تمنا ہوتی کہ کوئی بادیہ سے آدمی آئے اور آ کے پوچھے سوال، ہم صحابہ کرام ارد گرد جمع ہو جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل ہوگا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش آئیں گے۔ ایک بندہ آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مدینہ پہنچا، مدینہ پہنچ کے اس نے کہا این محمد، محمد کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو ایسے کہا این محمد، صحابہ نے کہا وَهَذَا الرَّجُلُ الْمُتَّكِئُ الْأَبْيَضُ، یہ جو درمیان میں سفید پوش سفید کپڑے پہنے بیٹھا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جاتے جا کے بولتے کہتا ہے ابن عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل برا نہیں مانا، کہتے ابن عبد المطلب کے بیٹے ہو؟ ان کا جی میں ہوں۔ بیٹھ گیا، جا کے وہاں پر بیٹھ گیا، کہتا ہے انی مشدد علیک فی المسئلہ، میں بڑی سختی سے پوچھوں گا آپ سے سوال، بڑی سختی سے کروں گا۔ اس بدو نے بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدھا سیدھا پوچھا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے آپ اس چیز کا، ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں، کہ آپ توحید کا، شہادت کا، نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، عمرہ اور حج کا، آپ کا اصل حکم یہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں جی بالکل یہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اسی پہ قائم رہوں گا، اگر میں اس پہ قائم رہوں گا ٹھیک ہے، کامیاب ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر فعلاً تم قائم رہتے ہو تم کامیاب ہو۔ صرف اس نے واجبات کا ذکر کیا، جس میں نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقہ، صرف واجبات کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر وہ جب چلا گیا، آپ نے کہا کہ اگر یہ اپنی بات پہ قائم ہوتا ہے تو انشاءاللہ اس کے لیے جنت ہے۔ محدثین نے اس حدیث کے متعلق بات کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی، محدثین نے یہ بات کہی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا اس کے لیے یہ بات اس وجہ سے کہی کہ یہ صرف واجبات پر عمل کرنا انسان کو اپنے آپ نوافل کی طرف لے جاتا ہے۔ وہی بات پھر واپس آ جاتی ہے کہ آپ نے قدم اٹھانا ہے، آپ قدم اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی طرف دوڑ کے آئیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا کریں گے۔ اور پھر وہی چیز ہے، توحید کے بعد سب سے پہلا عمل صلاح ہے، نماز ہے۔ باقی چیزوں کے لیے صبر کی ضرورت ہے، صبر چاہتے ہیں نماز پر مداومت کریں، نماز پر اپنے آپ کو پختہ کر لیں، نماز پر پختہ ہوں گے اللہ تعالیٰ بہت سارے نیک اعمال پر صبر کرنے کی توفیق عطا کریں گے، جن میں سے ایک نیک عمل دین کی تبلیغ کرنا بھی ہے، اور اس میں بڑی شدت کا صبر درکار ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال اور حالات کو اگر پڑھیں آپ تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فعلاً صبر نماز سے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے تھے۔ جہاں پریشانی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا، پریشانی آتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ نماز کے لیے چلے جاتے، فوراً نماز کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہو جاتی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی لاحق ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ پریشانی میں انسان کو سب سے پہلی جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ انسان صحیح سمجھ کے ساتھ اس معاملے کو دیکھ سکے، انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ صبر نہیں ہوگی انسان عقلی طور پہ ٹھیک اس معاملے کو نہیں دیکھ سکے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر چیز میں صبر نماز سے طلب کیا، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے واضح حکم ہے، اور اس حکم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا۔ اور یہ صورت جیسے کہ ہم اس چیز پر بات کر چکے ہیں کہ یہ صورت مکی زمانے کی ہے، اور مکی زمانے میں بھی ابتدائی زمانے کی یہ صورت ہے، اور اسی لیے کچھ مفسرین نے اس چیز کا ذکر کیا کہ اگرچہ
نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم کب دیا، اصل حکم کب دیا نماز کا؟ معراج پہ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے پہلے بھی نمازیں موجود تھیں، ایسی بات نہیں ہے کہ نماز موجود نہیں تھی، نماز موجود تھی۔ اس لیے اس آیت کا علماء نے اور مفسرین نے، صحابہ نے، تابعین نے یہ تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد صبح نماز پڑھیں، شام کے وقت نماز پڑھیں، اور اس کے بعد رات کی نماز پڑھیں۔ رات کی نماز سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے، اور یہ صورت اس سے پہلے نازل ہوئی ہوئی صورت ہے، ابتدائی زمانے کے اندر نازل ہوئی ہوئی صورت ہے، اور اگر ابتدائی زمانے میں ہے تو پھر یہ معراج سے پہلے ہی نازل ہوئی ہے۔ معراج کہہ لیجئے کہ تقریباً وسط کا زمانہ، مکہ کا تقریباً وسط کا جو شروع کا زمانہ ہے، وسط کا شروع کا زمانہ، اس کے اندر معراج ہوا تقریباً 6 ہجری۔ آگے فرماتے ہیں ان هؤلاء يحبون العاجلہ، اب یہاں پر اشارہ کر رہے ہیں بے شک ہؤلاء یہ لوگ، یحبون پسند کرتے ہیں، العاجلہ، عجلہ کہتے ہیں جلدی کو، العاجلہ جلد کی نعمتوں کو یہ پسند کرتے ہیں، جلدی جلدی حاصل کرنے کو، اور اس سے مراد آیت کے اندر دنیا ہے، یہ دنیا کو پسند کرتے ہیں، وَيَذَرُونَ اور یہ چھوڑ دیتے ہیں، وَرَاءَهُمْ اپنے پیچھے، يَوْمًا ثَقِيلًا بڑا بھاری دن انہوں نے چھوڑ دیا اپنے پیچھے، یا اس کا دامن چھوڑ دیا، اس بھاری دن کا، اس بھاری دن اور اس مشکل دن کی تیاری چھوڑ دی ان لوگوں نے۔ نحن خلقناہم، اس کے بعد اللہ تعالیٰ واپس اس چیز کی طرف آ رہے ہیں کہ تم لوگ کے کہاں لگے ہوئے ہو، سوچو تمہیں پیدا کس نے کیا ہے، تم لوگوں کا تو اس پہ ایمان اور یقین ہے کہ تم لوگوں کو پیدا کرنے والا، آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا رب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اور قرآن میں بھی اس چیز کا ذکر کر دیا، تو کہاں تم لوگ لگے ہوئے ہو؟ نحن خلقناہم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے انہیں پیدا کیا، وشددنا اسرہم، شددنا اور ہم نے طاقت عطا کی، اس کو طاقتور بنایا، اسراہم ان کے اعضاء کو ہم نے طاقتور بنایا۔ کہاں سے طاقتور بنایا؟ اس نطفے سے جس نطفے کے اندر بالکل چھوٹی سی جان، اور وہ جان بھی اللہ نے ڈالی، اور اس نطفے سے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا وہ سب کو پیدا کیا، سب کو پتا ہے کیسے پیدا کیا، ایک خون کا نقطہ، اس کے بعد پھر ایک لوتھڑا جو کہ لٹکا ہوا لوتھڑا، علاقہ رحم کے ساتھ لٹکا ہوا، اتنی سی ہے اس کا، وہ لوتھڑا اتنا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حقارت بیان کرتے ہوئے یہ کہا کہ وہ لوتھڑا اتنا ہوگا جس کو انسان اپنے منہ میں ڈال کے چبا سکتا ہو، اتنا چھوٹا سا لوتھڑا۔ سورۃ العلق کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ تمہارے منہ میں جس لقمے کو تم چباتے ہو اتنے سے تھے تمہاری کوئی قدر و قیمت نہیں تھی۔ وہ شہادت ہمیں تم اس دنیا کے اندر لائے، تمہاری تخلیق پوری کی، تمہیں ناک، آنکھیں، زبان، ہر چیز تمہیں عطا کی، وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اور تمہیں پھر طاقت عطا کر دی، تمہارے اعضاء کو طاقت عطا کر دی، تمہارے مفاصل کو طاقت عطا کر دی ہم نے۔ وَإِذَا شِئْنَا اب یہاں پہ دھمکی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ بات انوکھی اور بڑی اور مشکل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بڑا یہ کام کیا اور قوموں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے۔ وَإِذَا شِئْنَا اور اگر ہم چاہیں، بدلنا ہم بدل دیں، ہم ختم کر دیں، امثالہم ان کے مثال، تبدیلا بالکل ختم کر دینا، یعنی ان کو ختم کر کے ان کی مثال ہم دوسرے لوگ لے آئے، ان کی جگہ ہم لوگ دوسرے لوگ لے آئے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ چیز۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توبہ والی حدیث کے اندر کہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اگر تم لوگ گناہ کر کے توبہ نہ کرو، اللہ تعالیٰ ایسی قوم تمہیں ختم کر کے ایسی قوم لائیں گے جو گناہ کریں گے، گناہ کر کے پھر اللہ سے توبہ کریں گے۔ رجوع، اصل میں رجوع الی اللہ تعالیٰ کو چاہیے، یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ کے انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور بار بار رجوع کرے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اگر تم لوگ یہ نہیں کرو گے، ہم لوگ تمہیں ختم کر کے ایسی قوم لے کر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والی قوم ہوگی۔ ان یشاء یذہبکم ایوہ ان یشاء اگر وہ چاہے، یذہبکم تمہیں ختم کر دے، تمہیں لے جائے، ایوہ الناس اے لوگو، ویأتی بآخرین اور پھر آخر کو لے کے آئے، دوسروں کو لے کے آ جائے تمہاری جگہ پہ، تمہاری قدر و قیمت کیا ہے؟
اور اللہ تعالیٰ کو ختم کر دینا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کے اندر، اللہ تعالیٰ نے عاد کے بارے میں ذکر کیا، بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جسم کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، ہر چیز کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو برتری عطا کر رکھی تھی۔ قریش کیا ہے؟ قریش تو کچھ بھی نہیں تھے ان کے سامنے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے برتری عطا کر رکھی تھی، لیکن جب انہوں نے بات نہ مانی، جب وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں رہے، اللہ تعالیٰ کو ان کو ختم کرنے میں کوئی دقت نہیں محسوس ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان ہے نا، ہمیں کوئی دشمن بھی ہو نا، اس کو ختم کرنے کے بعد تھوڑا سا دکھ ضرور ہوتا ہے، یار سیدھا ہو جاتا ہے، یار ضرور مرنا تھا میرے ہاتھوں اس نے، یہ ضرور ختم ہونا تھا۔ یہ کسی حکومتی معاملات کے اندر وہ انسان عدالتی معاملات کے اندر اس کو جیل کروا دے یا اس کو کچھ بھی کروا دے، میرے پر ظلم کیا، تو انسان کو تھوڑا دل میں کہیں نہ کہیں ایک بات آتی ہے، ایسے بیچارہ گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں، پتہ نہیں کیوں اس غلط راستے پہ لگا ہوا تھا، ضرور پھنسنا تھا اس نے۔ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ بات نہیں ہے، ختم کرنا ہو اللہ تعالیٰ ایک لمحے کے اندر ختم کر دیتے ہیں۔ سبع لیال سخرها علیہم، عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی ہوا، ان کی تکبر کے مخالف اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اس چیز سے جس ہوا کو لوگ سمجھتے ہیں بس یہ تو کچھ نہیں کر سکتی، یہ تو بس ہوا دیتی ہے اور انسان لطف اندوز ہوتا ہے۔ ان کا تکبر یہ تھا کہ ہمیں کوئی اکھاڑ کے دکھا دے اس دنیا سے، ہمیں کچھ کر کے دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہوا بھیجی اس کے بارے میں آتا ہے، وہ ہوا ان کے گھروں میں داخل ہو کر ان کو مارتی، ان کو پکڑتی اور ان کو پٹکتی، روئی کے گالوں کی طرح اس ہوا کے اس آسمان میں ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کے پٹک دیا۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا، یہ ہے وہ بات، إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ، اے لوگو یہ بات ذہن میں رکھو، یہ تذکرہ یاد دہانی ہے، فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ، جو چاہے، اتَّخَذَ پکڑ لے، إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، اپنے رب کا راستہ، طریق، اپنے رب کی طرف جانے والا طریق، اور جو چاہے نہ پکڑے میں اس کو ختم کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ، یا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں دیں گے قیامت کے، اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، اور نہیں تم کوئی ارادہ کر سکتے یا جو تم چاہتے ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی چاہت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ما تشاءون الا، سوائے اس کے، ان یشاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیما حکیما، یہاں پر بھی پھر وہی اسلوب آ گیا، کانا یعنی تھے، اب نہیں ہے، علیمن علم والے، حکیمن حکمت والے، کانا تھے، نہیں، وہ تاکید اتنی ہے کہ جب تھے تو وہ آج تک ہیں، اور جب تم جاؤ گے تو یہی پاؤ گے اللہ تعالیٰ کو۔ علیمن حکیمہ یدخلو، سبحان اللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بھی اِلَّمْ يَتَغَمَّدَنِ اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ، میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے اندر داخل نہ کیا۔ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، جس کو اللہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اپنی رحمت کے تحت لے لیتا ہے۔ اس لیے طلب کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جن پر آپ اپنی رحمت فرمائے۔ وَالظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے، اعد لهم عذابا علیما، آخری آیت اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھ لو کہ ظلم کرنے والے کے لیے اعد، اللہ نے تیار کر رکھا ہے، عذابا عذاب، علیما، علم تکلیف کو کہتے ہیں عربی میں، علیما شدید تکلیف دہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، ایسا جو ان کو ایسی تکلیف دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تکلیف جو تکلیف بڑھتی جائے گی، اس دنیا کے برعکس وہ تکلیف زیادہ ہوتی جائے گی۔ اس دنیا کے اندر انسان کو کسی چیز کی تکلیف ہو، وقت کے گزرنے کے ساتھ وہ تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے، یا کبھی کبھار وہ احساس بالکل ختم ہو جاتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے، کس وجہ سے؟ اتنا لمبا عرصہ انسان کے اوپر جو تکلیف رہی، اس وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے احساس کو سب سے اونچی جگہ پر رکھیں گے، اور وہ احساس شاید زیادہ ہوتا جائے، کم کبھی نہیں ہوگا وہ احساس۔
والظالمین اعد لهم عذابا علیما، مبالغے کا صیغہ ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف ایسا ایسا عذاب جو تکلیف دہ عذاب ہوگا، شدید اس کے اندر شدت کا آتا ہے، فعیل کا وزن ہے، شدید علیما جس کے اللہ تعالیٰ شدید عذاب اللہ تعالیٰ دیں گے، جس کا شدید جس کی تکلیف ہوگی انسان کو، ایسا عذاب وہ تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، جس کے بارے میں آج بھی انسان پڑھے تو انسان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ چیز ہے جس کی طرف، یہ والی چیز ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ جب درمیان میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کر دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا بھی ذکر کر دیا۔ یاد رکھو اگر مجھے ختم کرنا ہے تمہیں تو تمہیں ختم کرنے میں مجھے پریشانی نہیں ہوگی، ختم کرنے میں مجھے بالکل تمہیں دقت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شدید اور سخت عذاب بنا رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت ان صوابا فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان واستغفر اللہ انه كان غفارا۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وإن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو فعل أو عمل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔